کرتے ہیں اس سے ہمیں بری کر دے، ایسی کچھ باتیں ہمارے حوالے ہو جائیں۔ چنانچہ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض ہو، ایک مرتبہ گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شفاعتی لأہل الکبائر کا مصدع جافزہ سنانے والے، روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پہلا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات توحید اور کچھ رسالت کی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ کتنے ہیں اللہ؟ صرف ایک ہے اللہ، جس کی قدرت بڑی وسیع ہے، بڑی عریض ہے، بڑی بالا و اعلیٰ ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ فلاں علاقے میں فلاں چیز ہے تو کچھ لوگ کہیں گے اس کی تصویر دکھائیے، کچھ لوگ کہیں گے چلو وہ چیز دکھائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تب تو جانے کہ وہ ہے۔ چنانچہ مکہ کے کفار نے بھی کہا تھا اے محمد عربی اگر اللہ ہے تو پھر ہمیں دکھا دیجیے، تب مانے ہم کہ اللہ ہے، بغیر دیکھے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں دکھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تم دیکھو گے وہ چیز جس کو تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ میری شان تو یہ ہے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یاد کرو تم اپنے آپ کو تم کیا تھے، اپنی ذات پر تم غور کرو تمہیں پتا چل جائے گا۔ ایک ٹائم انسان تم پر ایسا گزرا ہے لم تکن شیئا، تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو غور کر، میرا پتہ لینا چاہتا ہے تو ایک دور تجھ پر ایسا گزرا ہے، ایسا ٹائم گزرا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد میں نے تجھے مادہ منویہ کیا، اس کے بعد میں نے عورت کے شکم میں اسے داخل کیا، اس کے بعد میں نے اسے خون بنایا، اس کے بعد اس کو میں نے جمع خون کر دیا، اس کے بعد میں نے اس میں اعضاء نکالے۔ جب 120 دن ہو چکے تو میرا فرشتہ پہنچا اور اس نے جا کر عورت کے پیٹ میں روح پھونکی۔ جب تک 120 دن نہ گزرے تھے، اے انسان تو مجھے دیکھ کر ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا اپنی حقیقت کو پہچان۔ تو تھا کچھ نہیں، ناپاک قطرہ میں نے بنایا، پھر خون میں نے بنایا، پھر جمع خون میں نے بنایا، پھر اس میں اعضاء میں نے نکالے، پھر 120 دن جب گزرے ہیں پیٹ میں تب میرا فرشتہ پہنچا اور جا کر اس نے روح پھونکی۔ اب بھی تو اتنا کمزور اور ناتواں تھا کہ اگر میں اسی عمر میں تجھے پیٹ سے باہر کر دیتا تو زمین کی ہوا اور یہاں کی گرمی کو برداشت نہ کر سکتا تھا، موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ پھر میں نے تجھے پختہ کیا، تجھے قوی کیا، یہاں تک کہ 9 مہینے گزر گئے۔ اب جب جسم میں کچھ توانائی آئی تو میں نے تجھے پیدا کیا، اور جب تجھے پیدا کیا پھر بھی اتنا کمزور پیدا کیا کہ تیرے پیر زمین پر لگتے نہیں، تو کھڑا ہو سکتا نہیں، کھانا اٹھا کر کھا سکتا نہیں، پانی پی سکتا نہیں۔ وہ تو تیری ماں کا تجھ پر ہزاروں کرم و رحم ہے کہ تجھ کو اس نے اٹھایا اپنی گود میں اور پرورش کیا، تجھے طاقت دی، قوت دی۔ اب تیرے جسم میں جب قوت آئی، تیرے جسم میں جب طاقت آئی تو تو میرے بارے میں کہانیاں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو دیکھوں گا تب مانوں گا۔ ذرا اپنے آپ کو پہچان، تیری اس حالت کو بدلنے والا کون ہے، تجھے چینج کرنے والا
کون ہے؟ تجھے طاقت دینے والا کون ہے؟ تجھے قوت دینے والا کون ہے؟ جس دن تو جان جائے گا کہ مجھے کسی نے قوت دیا ہے، مجھے کسی نے طاقت دیا ہے، مجھے کسی نے دولت دیا ہے، مجھے کسی نے عظمت دیا ہے، اسی دن تو یہ کہہ دے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، جس نے ساری طاقت دی ہے، جس نے ساری قوت دی ہے، جس نے سراپا ہمارا بنایا ہے۔ اور ابھی ارشاد فرماتا ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے جو بڑی قوت والا ہے۔ لیکن آج پھر دہریوں کا دور آیا، ناستک کا زمانہ آیا۔ آج بھی بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو باتیں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خبر نہ لی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے دہلی میں علی گڑھ یونیورسٹی کے قریب، مسلم یونیورسٹی کے قریب تقریر کر رہا تھا۔ اس میں بہت سارے نوجوان ملے جن کی سوچ وہی ناستک والی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو اپنے اندر غور کر لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ امام الامہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو انہوں نے سرکار اور قرآن سے اخذ کر کے احکام بیان کیے ہیں، آپ کا مناظرہ ایسے ہی ناستکوں سے ہوا، ایسے ہی لوگوں سے جو یہ کہتے تھے اللہ موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسوں سے مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ کوئی بات ہے، پر صرف ڈھیٹ اور ہٹ دھرمی ہے، ڈھیٹ پن ہے اور ہٹ دھرمی ہے، ایسے سے بات کرنا بڑا مشکل۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب میں سب سے مناظرہ کرتا ہوں، یہودیوں سے میں کرتا ہوں، نصرانیوں سے میں کرتا ہوں، مجوسیوں سے میں کرتا ہوں، رافضیوں سے میں کرتا ہوں، خارجیوں سے میں کرتا ہوں، تو میں ایسوں سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو یہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ٹائم جب تاریخ کا ہوا، اہل سنت کا مجمع لگا، ناستک کے لوگ جمع ہوئے، ادھر اہل سنت کا مجمع ہے، ادھر ناستکوں کا اور نہ ماننے والوں کا مجمع ہے، الگ الگ مجمع دونوں طرف لگے ہوئے ہیں۔ لیکن لوگوں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ تشریف نہیں لائے، دیر ہونے لگی۔ اہل سنت کے جو افراد تھے ان کے دل ہچکونے کھانے لگے، کیفیت چینج ہونے لگی، حالت بدلنے لگی کہ اب کیا ہوگا، آخر جواب آ کر کون دے گا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا بہت خوش ہوئے، اسٹیج پر آئے اور آپ نے اعلان کیا اے لوگوں سنو اور غور سے سنو، میں جو دیر ہو گئی مجھے آنے میں اس کی وجہ میری اپنی نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ میں آ رہا تھا لیکن راستے میں مجھے ایک دریا مل گیا، میں گھوڑے پر سوار تھا، آخر گھوڑا دریا تو پار کر نہیں سکتا تھا، میں حیران ششتا تھا آخر دریا کیسے پار کروں، اسی خیال میں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں میں نے کیا دیکھا، دریا کے کنارے ایک درخت ہے، جو درخت کٹ گیا، اس کے بعد اس سے پٹرے بنے، پھر کشتی بن گئی، پھر کشتی پر میں بیٹھا اور اپنے گھوڑے کو سوار کیا، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ جہاں اتنی بات کہنے لگا آپ نے فرمایا، ناستکوں کا جو مناظر تھا وہ کہنے لگا ان سے کیا بات کریں، ان سے بڑا جھوٹا تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود کر جائے اور پٹرے بن جائے، کشتی تیار ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، درخت بغیر کاٹے نہیں کر سکتا، پٹرا بغیر بنائے نہیں بن سکتا، کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا پھر تیری عقل پر کس نے پردہ ڈالا ہے، جب ایک کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی تو انسان کیسے بن سکتا ہے، یہ زمین کیسے بن سکتی ہے، یہ آسمان کیسے بن سکتا ہے،
ہے، یہ چاند و سورج کیسے بن سکتے ہیں؟ ضرور ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو ان کا بنانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب ہے جس نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ رب ہے بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑی رفعت والا، بڑے وقار والا۔ یاد کر لیجئے ساری قوتیں، ساری رفعتیں، ساری عظمتیں، ساری شان اگر کسی کو حاصل ہے سب رب کو حاصل ہے، سب کے سب رب کے محتاج ہیں۔ اب بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو تھوڑا مال دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے، اسی طرح کسی کو تھوڑا علم دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے، اسی طرح کسی کو پاور دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شان و عظمت عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کی عطا بے حساب ہے، اس کی عطا لا تعداد ہے۔ اسی وجہ سے رب نے چاہا تو ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا امام، نبی اعظم بنا دیا۔ رب نے چاہا امام حسین شہید کربلا کو شہید اعظم بنا دیا۔ رب نے چاہا ہمارے امام اعظم کو امام اعظم بنا دیا۔ رب نے چاہا حضور غوث اعظم کو غوث اعظم بنا دیا۔ رب خود فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، جسے چاہے بے حساب عطا۔ اب وہی رب آپ سے فرماتا ہے کہ انسان کے اندر فطرتاً یہ بات موجود ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اس سے بچاؤ کے راستے اپناتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، بچنا چاہتے ہو، انہ ملاقیکم بہ، وہ موت تمہیں آگے ہی رہے، تم کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کے ہی رہے گی۔ جس دن آدمی اپنے ذہن و فکر میں یہ بات متعین کر لے پھر نماز کے ٹائم اس کے پیر نہیں بہکیں گے، پھر روزہ رکھنے کا جب دن آئے گا تو بے روزہ رکھے ہوئے اسے چین نہیں ملے گا، پھر جب وہ بستر پر لیٹے گا کم سے کم 100 مرتبہ یا اللہ کہے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ دل میں یہ بسا لے کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے اور موت کا ٹائم مقرر ہے، جب موت آئے گی تو آ کر ہی رہے گی۔ یاد رکھو جو رب یہ شان دینے والا ہے ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں هو الواحد، وہ رب ایک ہے، لا ند لہ، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، لا ضد لہ، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، لا مثیل لہ، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ سب کھاتے ہیں وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، اس کی قدرت لاجواب، اس کی طاقت بے حساب۔ وہی رب ارشاد فرماتا ہے انسان میری طاقت جاننا چاہتا ہے، مجھے سمجھنا چاہتا ہے، تو اپنے جانور میں غور کر لے، تیرا رب وہی ہے جو لید اور گوبر کے درمیان سے، لید ایک طرف گوبر ایک طرف، اسی کے درمیان سے ایسا دودھ نکالتا ہے جس میں نہ لید کا رنگ ہے نہ گوبر کی مہک ہے، ایسا تمہیں شراباً طہورا عطا کرتا ہے۔ وہ تمہارا رب ہے جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس کی شان یہ ہے۔ جب تمہارا رب اتنی قدرت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، پھر اے انسان تو اپنی پیشانی اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکاتا ہے، اس رب کا کیوں نہیں بن جاتا ہے، اس رب کی یاد میں صبح و شام کو کیوں نہیں گزارتا ہے کہ جب تو دنیا سے جائے تو تیرا رب تجھ سے راضی رہے اور تیری دنیا بھی
ہمیں بار بار اپنی یاد دلا کر اپنی طرف راغب کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ میری طرف جڑ کر رہو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہوگی، تمہارے لیے ترقی ہوگی۔ اور شیطان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرتا ہے، بے توجہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اربوں نہیں بے حساب فضل فرمایا کہ سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم شان والے نبی ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا۔ سارے نبیوں کے سردار آقائے رحمت دریائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اور جن کی شان و عظمت اللہ اکبر کبیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام میں تذکرہ چل رہا ہے، صحابہ میں کسی صحابی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی کیا ہے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے دوست بنایا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح فرمایا ہے، کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ تذکرہ چلتا رہا، اتنے میں سرکار دو عالم تشریف لائے، صحابہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح اپنا کلمہ کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی کیا، آپ کو کیا شان دی گئی، آپ کو کیا درجہ دیا گیا، آپ کو کیا مرتبہ عطا ہوا؟ ابھی یہ سوال صحابہ کر رہے تھے، اتنے میں مکین سدرا حضرت جبریل امی آئے اور آ کر کہتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب کیا ہے لیکن اپنے نبی سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ ان سے کلام کرے، اگر کیا تو اپنے محبوب سے۔ اور وہی رب کے لیے کیا کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور پھر رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا رسول اللہ ان اتخذت ابراہیم خلیلا، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، فقد اتخذتک من قبل حبیبا، تو اس سے پہلے اے میرے نبی میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا لو کنت کلمت موسیٰ فی الارض، اگر میں نے موسیٰ سے زمین پر کلام کیا ہے، زمین پر بات کی ہے، فقد کلمتک فی السماء، تو اے میرے نبی میں نے آپ سے آسمان پر بات کیا ہے۔ اے میرے نبی لو قلت عیسیٰ ابن مریم روحی، اگر میں نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی روح کہا ہے تو اے میرے نبی تیرے قدم ہائے ناز عرش میں وہاں پہنچے جہاں نہ کسی کا پہلے پہنچا ہے نہ بعد میں پہنچے گا۔ اے میرے نبی تیرا اور دنیا سے کیا مقابلہ؟ ارے خلقت الخلق لیوربہم ما شانک اندی، میں نے زمین پیدا کیا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہ نبی دی اللہ اکبر، بڑی شان، بڑا رتبہ، بڑا مقام۔ اتنے لوگ دوسروں کے چکر میں بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، اس کے بعد جس کی شان ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ باقی آپ کا کوئی سایہ ثانی تو دور کی بات ہے، رب نے سایہ ہی نہیں بنایا ہے۔ جس نے آپ کو دیکھا اس نے اپنے آپ سے کسی نے بھی دیکھا ہو، سب نے یہی کہا۔ حضرت زبیر بن العوام عبد الرحمن بن عوف ہے، جب مصطفیٰ کریم کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ما رأیتو، یا رسول اللہ
ما رأیتو وما سمیتو کمثل محمدی، میں نے محمد عربی جیسا نہ دیکھا نہ میں نے کسی سے سنا، ایسی شان، ایسی خوبصورتی، ایسا درجہ، ایسا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ میں نے کہیں سنا ہی نہیں، کہیں میں نے جانا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے کیسی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے جنت اٹھا کے رکھی۔ کیا ارشاد سنا ہے میرے نبی، جنت آپ کے ہاتھ میں، جسے چاہو عطا کرو۔ ایک نظر میں اس کی پیش کروں، ہم سرکار کے غلام ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، مصطفیٰ کی سنت کی تابعداری ہمارے دل میں مہر ہے۔ صحابہ کے طریقے پر، ہم صحابہ کے طریقے پر ایسے خامزن ہیں کہ جو عقیدہ اسلام ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور پورے واضح طور پر میں کہتا ہوں جو اس عقیدے کے خلاف ہے وہ ہرگز راہ راست پر نہیں ہے، اور جو چاہے کر لے، راہ راست پر وہی ہے جو اہل سنت پر، کیونکہ یہی قرآن اور حدیث کا جو ترجمان ہے وہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور جو اس سے الگ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا ہے، رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم کی عظمت دیکھنا ہو، کسی اور کی روایت میں پیش کروں، حضرت مولا علی، بڑی شان، بڑا درجہ، بڑا مقام، رب نے عظیم رفعت و شان آپ کو عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ سنی تو مولا علی والا ہے، علی علی کا نعرہ تو لگاتا ہی ہے، آپ کی عظمت کا گن گاتا ہی ہے۔ ہاں بس بات اتنی ہے کہ کسی کی محبت کی وجہ سے کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اہل سنت کا معیار یہ ہے جو جس شان کا ہے اسے اس شان کا مانا جائے، کسی کی عظمت کو گھٹایا۔ مولا علی تو عظمت والے ہیں، میں اس اسٹیج پر بیٹھوں، آپ بیٹھیں، پوری زندگی مولا علی کی عظمت پر تقریر کروں۔ مولا علی وہ شان والے ہیں کہ آپ کی عظمت ختم ہی نہیں ہو سکتی، اللہ نے وہ رفعت دی ہے۔ ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، جو اس کے خلاف سمجھتے ہیں انہوں نے اہل سنت کو پہچانا ہی نہیں، ان کے عقیدے کو جانا ہی نہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے مولا علی بڑی رفعت والے ہیں، بڑی شان والے، انہی سے روایت مروی ہے 400 صحابہ ایک پہاڑ کے درمیان جمع ہیں، کتنے؟ 400 صحابہ، سخت پیاسے، راوی کوئی اور نہیں مولا علی ہے، کہتے ہیں سخت پیاسے، کسی کے پاس پانی نہیں، آقا نے فرمایا علی اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، کیا فرمایا؟ اے علی اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، ایک کالا غلام پانی لے کر جا رہا ہے، اسے میرے پاس لے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، فوراً آپ باہر نکلے، پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو دیکھا واقعی یہ غلام ہے، بالکل کالا، اور وہ پانی لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے غلام بتا پانی تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑے دور سے لا رہا ہے، اور جہاں مجھے لے کے جانا ہے وہاں بھی بہت دور ہے، میں ایک یورپین کا یعنی میں گورے کا غلام ہوں جو مجھے پانی لانے کے لیے رکھا ہے، اور پانی اتنے دور ہے کہ 2 دن سفر کرتا ہوں تب جا کر پانی اس کے گھر پہنچاتا ہوں، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں پانی لے کر چلا ہوں، ابھی 24 گھنٹہ اور جاؤں گا تب جا کر جہاں پانی پہنچانا ہے وہ پہنچا پاؤں گا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے تیری بات میں نے سمجھ لی، اب چل تم میرے آقا کے پاس، میرے آقا نے تجھے بلایا ہے۔ وہ غلام سمجھا کہ ان کا آقا کوئی ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، پانی لوٹ لے گا، وہ بلبلانے لگا۔ مولا علی کہتے ہیں غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرا آقا ایسا آقا ہے جو سب پہ رحم ہی فرماتا ہے، جانوروں کو بھی پریشان نہیں کرتا، وہ تو سب کے
لیے آسانی کا قانون پیش کرتا ہے. گھبراتا کیوں ہے غلام؟ چل. آخرکار غلام کی خاص بنی، غلام چلتا ہوا آیا مولا علی کے ساتھ. جب دیکھا نبی کریم کو، اللہ نے ایسا حسن دیا، ایسا حسن دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اور حسن کے ساتھ اللہ نے روب بھی دیا تھا. غور سے دیکھا، کانپنے لگا. صحابی نے ہاتھ پکڑا مولا علی نے، کہا کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے ایسا تو دیکھا ہی نہیں، یہ تو جن نہیں فرشتے معلوم ہوتے ہیں. ایسا حسن، اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی کہتے گھبراتے کیوں ہو؟ چلو انہیں کے پاس لے کے چلتا ہوں. کانپتا ہوا آقا کے پاس پہنچا. آقا کائنات سرور دو عالم نے اس غلام کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا لا تخف لا تخف انا ابن ام التی تاکل القدیدہ. تم گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. گھبراتا کیوں ہے؟ اب غلام سے کہنے لگے بتاؤ پانی کہاں سے لا رہے ہو؟ غلام نے کہا میں 24 گھنٹے سے پانی لے کر چلا ہوں، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں اب آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے غلام پانی لے کر تم آ رہے ہو، پانی دور سے لا رہے ہو. میرے 400 صحابہ ہیں جو سخت پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، یہ بھی پیاسے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، لہذا پانی دے دو. غلام کہنے لگا حضور والا آپ جیسا تو میں نے دیکھا نہیں. آپ کے چہرے کی چمک اور آپ کے بات کرنے کی رانائی تو ایسی ہے کہ پانی کیا اگر کلیجہ مانگے تو نکال کر دے دوں. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ 4 مسکی سے پانی ہے، اگر میں پانی آپ کو دے ہی دیا تو اس سے ہوگا کیا؟ اتنے لوگ پانی پی پائیں گے. آپ نے فرمایا تیرے پاس 4 مسکیزیں ہیں، مجھے 4 نہیں 1 مشکیزہ چاہیے. پانی دینا تیرا کام ہے، سب کو پانی پلانا یہ میرا کام ہے. غلام نے وہ پانی دے دیا. آقائے کائنات نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا. پانی کا مٹی کا مشکیزہ آپ نے دیکھا اور چمڑے کا بنا رہتا تھا. آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا. مولا علی فرماتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابَعِهِ كَالْعُيُونِ. تو آپ کی انگلیوں کی کھائیوں سے ایسے پانی نکلنے لگا جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے. اور سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ پیو. سارے صحابہ نے پانی پی لیا. فرمایا جتنے برتن ہیں بھر لو. سب نے برتن بھر لیے. فرمایا جتنے جانور ہیں سب کو پلا دو. سب کو پلا دیا. اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اے غلام یہ اپنا مشکیزہ لے لے وہ ترا اور دیکھ لے اس میں 1 قطرہ پانی کم نہیں. اب غلام کو دے دیا. غلام حیرت زدہ رہ گیا. آخر یہ ہے کون جو پانی کو بڑھا دیتے ہیں، غلاموں کو پلا دیتے ہیں، جانوروں کو سیراب کر دیتے ہیں؟ آخر یہ ہے کون؟ وہ آپ کو دیکھنے لگا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اس نے تم سب کو پانی دیا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو دے دو. انہوں نے ان کے پاس مدینہ کی کھجوریں تھی، جن کے پاس جو تھی تھوڑی تھوڑی کر کے دینے لگے. غلام کے پاس بہت کھجوریں ہو گئی. اب غلام دیکھ کر کہتا ہے اے دلوں میں محبت پیدا کر دینے والے، اے اپنا بنا لینے والے، اے اپنی محبت میں گرفتار کر لینے والے، اے اپنی غلامی میں داخل کر لینے والے، من انتا آپ ہو کون؟ میں پیدا ہوا بوڑھا ہو رہا ہوں لیکن ایسا شخص نہیں دیکھا، نہ یہ کمال دیکھا، نہ یہ جمال دیکھا، نہ یہ لباس دیکھی، نہ یہ انداز دیکھا. من انتا ہو کون؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا انی محمد الرسول اللہ، میں محمد عربی اللہ کا رسول ہوں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینے آیا ہوں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو کلمہ طیبہ پڑھے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. غلام نے کہا جب بات اتنی ہے تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. غلام نے کلمہ پڑھ لیا. اب آقا ارشاد فرماتے ہیں سل ما شئت یا غلام. یہ میرے نبی ہیں، بہت عطا کرنے والے، بے حساب دینے والے. کتنا
ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کے پاس بنی طے کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا تمہارے علاقے کی کوئی مشہور بات ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم بنی طے کے رہنے والے ہیں، ہمارے خاندان میں ایک آدمی ہوا تھا جس کا نام تھا حاتم طائی، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا، ویسا سخی دنیا نے دیکھا ہی نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کتنا بڑا وہ سخی تھا؟ کہنے لگے اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے پر مرتا آتا اتر کر دے دیتا، پھر دوسرے دروازے پر جاتا وہاں بھی دیتا، تیسرے پر جاتا وہاں بھی دیتا، چوتھے پر جاتا وہاں بھی دیتا، اسی طرح 7 دروازے پر اگر وہ منگتا جاتا، حاتم طائی اتر کر 7 پر دیتا، اور یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی گھر ہے، تم بار بار کیوں میرے دروازے پر آ رہے ہو؟ مولا علی سنتے ہیں، پکار اٹھے، حاتم طائی کہاں سخی تھا کہ ایک دروازے پر آدمی مانگنے آیا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، سخی تو میرے مصطفیٰ تھے، لیکن مانگے بھی دیتے تھے، اور مانگنے پر تو اطلاع دے دیتے تھے کہ بادشاہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی تو ایسے تھے کہ میرے نبی سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جیسے رحمت کے ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے کائنات نے ارشاد فرمایا، سلمہ شیخ کا یا غلام، اے غلام جو مانگنا ہے مانگ لے۔ غلام نے کہا کیا مانگنا؟ آپ جیسے سے صرف ما اسألک الا رضاءک، میں آپ کی رضا مانگتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب اگر بلڈنگ ملے گی تو رہوں گا کتنے دن، بادشاہی ملے گی کتنے دن چلاؤں گا، بس اتنا ہی چاہیے کہ آپ مجھ سے راضی رہیں، کیونکہ آپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے دے دیا، سل الا غیری، اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غلام کہنے لگا بوڑھا آدمی کیا مانگے؟ آخر کار کہنے لگا اے نبی کریم اگر دینا ہی چاہ رہے ہیں، عطا ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے میں بالکل کالا کلوٹا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بالکل کالا کلوٹا ہوں، میرا رنگ بالکل کالا ہے، ناک پھیلی ہوئی ہے، آنکھ چھوٹی ہے، پیشانی گھسی ہے، گال چپٹے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، بڑا بدصورت ہوں، رنگ بھی کالا ہے، اور جس کا میں غلام ہوں وہ رومی حسین ہے، وہ اسی وجہ سے اپنے ساتھ بیٹھاتا نہیں ہے، اپنے ساتھ کھلاتا نہیں ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر دینا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں تو یہ کالا جسم گورا کر دیجیے، یہ دھسی ہوئی پیشانی کو صحیح کر دیجئے، یہ موٹی ناک پتلی کر دیجئے۔ آقا کائنات نے نہیں فرمایا اے غلام یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہے۔ اگر ناک موٹی کر دے تو پتلی کی نہیں جا سکتی، ہونٹ موٹا کر دے تو پتلا نہیں کیا جا سکتا، پیشانی گھسا دے تو باہر نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، مولا علی کہتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا اے غلام میرے قریب آ۔ غلام قریب آیا، آقا دو عالم نے اپنی چادر اسے اڑائی۔ مولا علی کہتے ہیں جب میں نے غلام دیکھا تھا، ہم سب نے دیکھا تھا، وہ کالا کلوٹا تھا، لیکن جب چادر ہٹائی ہے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے چاند اتر کر زمین پر آ گیا ہو۔ اللہ نے وہ حسن اس غلام کو عطا فرما دیا۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے تاج الشریعہ بدر الطریقہ عاشق رسول فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تمہیں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا۔ وہ نبی شان والے، بات والے، بڑی عظمت والے، بتاؤ جو ایسا نبی ہو اس سے روگردانی
اس سے دوری ہلاکت کا باعث بنے گی یا نہیں بنے گی، تباہی کا باعث بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اس لیے ہم بھی یقین کہتے ہیں کہ اس نبی کریم کی شان میں ذرہ برابر کسی طور پر بھی گستاخی کرے گا، کسی طور پر بھی ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا۔ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، پوری زندگی حج کر لے، اپنی آپ بنایا ہے من ذکر کا فقد ذکرنی، جس نے تیرا تذکرہ کیا اس نے میرا تذکرہ کیا، کیونکہ رب میں نبی کریم میں محبوب و محب کا واسطہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب نبی کریم کو عظمتیں عطا فرمائی، رفعتیں عطا فرمائی، وقار اور درجے عطا فرمائے، لیکن یاد رکھنا آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا۔ آج ہم پر اگر مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں تو ہم حیران و ششتہ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم مارے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں پھر بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر دقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھ لو ہم اللہ کے اطاعت شیاری کا وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے جو ہم غلطی کرتے ہیں اس غلطی کی سزا ہمیں دنیا میں مل رہی ہے اور آخرت میں ہماری نیکیاں جمع ہوں گی اور اس کے بدلے جنت ملے گی۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا سارا ثواب اور بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس لیے امتحان سب پر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو محبوب بنایا، پیارا کیا، ایسا پیارا، ایسا محبوب کیا کہ اگر نبی کریم صلاۃ التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ غم آیا تو رب نے صاف لفظوں میں فرمایا، اے نبی میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے لتشقى، تاکہ آپ پریشان ہو، آپ غم نہ کیجئے، آپ میرے محبوب ہیں۔ لیکن یاد رکھو طائف کے بازاروں میں اسی نبی کریم صلاۃ التسلیم پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے، آپ کے زخموں سے خون ٹپکا تھا، آپ کے پیر میں آ لگا تھا، اتنا لگا کہ جب جوتا نکالنے لگے تو آپ کے پیر سے جوتی نکل نہیں رہی تھی، اتنا خون لگا تھا۔ تمام فرشتے حاضر تھے جو پہاڑوں پر مسلط کیے گئے، ہواؤں پہ مسلط کیے گئے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور کاموں پہ مسلط کیا ہے سب آ گئے، آ کر کہنے لگے اے نبی آپ اللہ کے محبوب ہو، یہ تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ اجازت دیں ہم پہاڑ لا کر اہل طائف کو دبا دیں گے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بارش کے فرشتے نے کہا تھا آپ ہمیں اجازت دیں ایسی بارش لائیں گے کہ یہ بہہ کر سمندروں میں چلے جائیں گے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم ایسی ہوا لائیں گے اسے اڑا کر کے پہاڑوں سے ٹکرا دیں گے، ان کے گھر بھی گر جائیں گے، یہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لیکن میرے آقا سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا تم لوگ انہیں دیکھتے ہو، میں انہیں نہیں ان کی پشت میں ان کی اولادوں کو دیکھتا ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے ان کے بیٹے کلمہ پڑھیں گے، وہ میرے غلام بنیں گے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اللہ نے تم پر بڑا رحم کیا ہے کہ رحمت والا نبی تم پر بھیج دیا ہے، اتنی مشکل جھیلنے کے بعد بھی اگر وہ کرتا ہے تو تمہارے لیے دعا کرتا ہے اور تمہاری کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلاۃ التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس لیے جو سرکار کا غلام ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور جو آپ کی غلامی سے ہٹ گیا وہ تباہ و ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بنائے اور آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا